خیر، اب ہم اپنے اگلے سیکشن کی طرف چلتے ہیں جہاں پر جو سوالات ہیں وہ فیلڈ ریلیونٹ ہوں گے، اسٹرکٹ ٹو دا پوائنٹ ہوں گے۔ اب اس میں آپ جو ان کے جوابات جب دیں گے تو آپ پھر اس میں سائنسی اصطلاحات استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے آپ اس کے جواب کیسے دینا چاہتے ہیں۔ اب اگلا سیکشن جو ہے وہ کامن پبلک کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے پاس پارٹیکل انٹریکشنز سامنے آتی ہیں، اور انہی پارٹیکلز کی انٹریکشنز کی بنیاد پر ہم نے کائنات کی 4 بنیادی ترین قوتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور 4 تھیوریز جو تھیں وہ ہمارے سامنے آئی۔ ہر فورس کو ڈسکرائب کرنے کی ایک تھیوری ہے، وہ ہم ابھی یہ نہیں کہتے کہ وہ مکمل ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کافی بہتر ان تھیوریز کو سمجھ چکے ہیں گریوٹی کے علاوہ۔ اب ان تھیوریز کو یا پارٹیکل کی انٹریکشنز کو بیان کرنے کے لیے فائنمین نامی آدمی نے کچھ ڈایاگرامز کا تصور پیش کیا کہ اصل میں جو فورس ہے، جو کائنات کی فنڈامنٹل فورسز ہیں، بنیادی قوتیں ہیں، وہ کام کیسے کرتی ہیں۔ 2 پارٹیکلز یا 2 سے زائد پارٹیکلز کے درمیان میں مزید چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز یا فورس کیریئرز کے ایکسچینج کو شو کرنے کی جو ریپریزنٹیشن تھی وہ فائنمین ڈایاگرام کہلاتی تھی۔ فائنمین کو یہ تصور کہاں سے آیا کہ 2 پارٹیکلز کے درمیان میں تیسرے پارٹیکلز کا ایکسچینج ہوتا ہے، اور یہ بات ایکسپیریمنٹلی کس حد تک درست ہے؟ جی، یہ تو سب سے پہلے تو یہ فائنمین سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یوکاوا پوٹینشل، ایک کسی صاحب نے یوکاوا جاپان سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے یہ ایک پوٹینشل دریافت کی تھی۔ اگر اس سوال کا جواب میں کسی سائنس سے واقف آڈینس کو دے رہا ہوں تو پھر میں ایک قدم اور آگے لوں گا، جس طرح سے کہ کولم پوٹینشل ہوتا ہے، اس کی وہ پروپورشنل ہوتا ہے 1/r سے، یعنی کہ جتنا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے اتنا کم آپ وہ پوٹینشل فیل کرو گے۔ یہ الیکٹرو میگنیٹیسی ذرات یا الیکٹرو میگنیٹیسی طاقت میں 2 الیکٹران الیکٹران ان کے درمیان۔ تو جب نیوکلیئر فورس دریافت ہوئی، یعنی کہ وہ طاقت جو کہ نیوکلیس میں، آپ جانتے ہیں کہ پروٹونز بہت سارے ہوتے ہیں نیوکلیس میں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک دوسرے کو کیوں نہیں دور دھکیل رہے، کیونکہ ان کی چارج تو ساروں کی پازیٹیو ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ہماری پھر تھیوری ہوتی ہے کہ ایک اسٹرانگ فورس ہے جو ان کو آپس میں رکھ رہی ہے، لیکن یہ اسٹرانگ فورس جو ہے یہ زیادہ فاصلے پہ اس کا اثر نہیں ہوتا، کم فاصلے پہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس کے پوٹینشل کو ہم بنا دیتے ہیں e⁻⁻ کانسٹنٹ r/r۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فنکشن جو ہے یہ بہت ہی جلدی 0 کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس فنکشن کا اثر یہی ہوتا ہے کہ دور تک یہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، بہت محدود فاصلے تک اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ e⁻μr کو دیکھیں تو یہ وہی ویو ایکویشن ہے e⁻kx والا، جس میں کہ آپ نے k کو کمپلیکس بنا لیا، اور e⁻kx جو ہے وہ ایک لہر یا موج کی تعریف کرتا ہے، اور کوانٹم میکینکس میں ایک ذرے کی بھی تعریف کرتا ہے۔ تو یوکاوا کو اسی سے اندازہ ہوا کہ پارٹیکل ایکسچینج جو ہے یہ ایک موزوں طریقہ ہے اس طاقت کی تعریف کرنے کا۔ جی، یوکاوا نیوکلیئر پوٹینشل کا آپ نے ذکر کیا، اس کے تو اسی سے پارٹیکل ایکسچینج شروع ہوا۔ جی، اسی کے کیویٹی گراف کا بھی آپ نے تذکرہ کر دیا۔ فائنمین سے ہی آگے چلتے ہیں اور آگے موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ 2 چارج پارٹیکلز کے درمیان میں ایک فورس کیریئر ایکسچینج ہوا ہے۔ اب اس کو گلوون کہہ لیں، اس کو فوٹون کہہ لیں، یا WZ بوزون کہہ لیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ہم سمپل رہتے ہیں، ہم صرف الیکٹرون اور پروٹون یا الیکٹران اور الیکٹران کی بات کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا سفر طے کرنے کے بعد جو سیکنڈ پارٹیکل فوٹون ایبزارب کرتا ہے وہ واپس پہلے پارٹیکل کو دے دیتا ہے، اور اس طرح ہمارے پاس مختلف پیٹرن سے یا مختلف ورٹسز کے نام سے جو ہمارے پاس فائنمین ڈایاگرامز بنتی ہیں۔ تو یہ جو ورٹیکس کا تصور ہے
یا ایک پارٹیکل کا ایک سے زیادہ بار ایکسچینج کا تصور ہے. یہ تصور ایک پارٹیکل یا ایک انٹریکشن کس بنیاد پر چوز کرتی ہے کہ اب مجھے ایک پارٹیکل کا ایکسچینج کرنا ہے, اب مجھے ایک سے زائد پارٹیکلز کا ایکسچینج کرنا ہے؟ جی, پارٹیکل کو خود تو کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا, وہ تو صرف ایک ذرہ ہوتا ہے اور وہ اثر انداز ہوتا ہے اس پوٹینشیل کا. لیکن شاید میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہو کہ جو ڈفرینشیل ایکویشن جس سے ہم پارٹیکل کے اثر انداز ہونے کا, خواہ وہ کسی اور پارٹیکل سے ہو, خواہ وہ کسی اور چیز کے زیر اثر ہو, ہم جس طرح سے بھی اس کی تعریف کرنے کی کوشش کریں, وہ ایکویشن جو ہے اس کا حل موجود نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمیں ایک اپروکسیمیٹ طریقہ جو ہے, جو تقریباً ہمیں صحیح جواب دیتا ہے, اس کو اپنانا پڑتا ہے. اب وہ اپروکسیمیٹ طریقہ کیا ہے؟ وہ اپروکسیمیٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ اس پوٹینشیل, سب سے پہلے تو اس پوٹینشیل کا اثر جو ہے وہ بہت کم ہونا چاہیے کمپیئر ٹو 1. کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس میں 1/137 ہے, تو 1% سے بھی کم. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یار یہ پارٹیکلز جو ہیں جن کا تصادم ہو رہا ہے, یہ سب سے پہلے یہ پارٹیکل جو ہے, ہم کیونکہ اس پورے تصادم کا حساب نہیں لگا سکتے, ہم حساب کو توڑ لیتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ سب تھوڑی اس پوائنٹ پہ انہوں نے ایک دوسرے کا اثر فیل کیا, ٹھیک ہے, اور نکل گئے. اس کا حساب ہم نے لگا لیا. اب کچھ عرصے بعد ہمارے انسٹرومنٹس بہتر ہوئے, ہم دیکھتے ہیں کہ یار ایگزیکٹلی تو یہ تو نہیں ہوا تھا, ہم نے پیشنٹ کو صحیح نہیں کی, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم دوسری چیز کا حساب لگاتے ہیں, یہ 2 بار ایک دوسرے سے ٹکرا کے گئے. تو یہ جو آپ جس طرح سے اس کو بڑھاتے جاتے ہیں پوٹینشیل کو, کہتے ہیں کہ یہ ایک بار اس کا اثر ہوا ہے, دوسری بار ہوا ہے, تیسری بار ہوا ہے, چوتھی بار ہوا ہے, ان ساروں کا جب آپ جمع کرتے ہو تو یہ ایک اپروکسیمیٹ سیریز بن جاتی ہے. تو آپ اس کا تصور اس طرح کر سکتے ہو کہ آپ نے ایک لکیر کھینچی ہے اور اس کے اوپر آپ کئی لائنز لگائیں, تو یہی فائنمنٹ ڈائیگرامز کا بنیاد ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس لیول پہ ہوتا کیا ہے ذرے کے ساتھ, ہم دیکھ ہی نہیں سکتے اس کو. حساب لگانے کے لیے یہ ہمارا ایک اپروکسیمیٹ طریقہ ہے, جو ایک معجزہ ہے کہ یہ اس سے ہم کسی بھی چیز کا, جو میں نے آئنسٹائن کی بات پہلے کی تھی, ہم کسی بھی چیز کا اس سے ہم حساب لگا سکتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. جی ایگزیکٹ نہیں ہے یہ. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. ایک بات بڑی مشہور ہوئی کہ 2 پارٹیکلز اگر ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر اپوزٹ چارج ہے, اور اگر 2 پارٹیکل, پرانی بات ہے مائیکل فیراڈے کے دور کی, اور اگر 2 پارٹیکلز ایک دوسرے کو ریپیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی طرح کا اپنے اوپر چارج رکھتے ہیں. اب تصور پیش کیا گیا الیکٹرک فیلڈ کا کہ کسی چارج کے گرد اس کی الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے, اور اگر سیم طرح کی فیلڈ ہو تو پارٹیکلز ریپیل کریں گے, مختلف طرح کی فیلڈ ہو تو پارٹیکل اٹریکٹ کریں گے. جی فیراڈے اس بات سے انجان تھا, یا اس دور کے سائنسدان انجان تھے, کہ یہ فیلڈ کے اندر بھی کوئی چیز موجود ہے جو یہ کام کر رہی ہے. اور کوانٹم فیلڈ تھیوری نے پھر اس کی وضاحت کر دی کہ اصل میں یہ فوٹونز ہیں, چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں جو ایک دوسرے کی اٹریکشن یا ریپلشن یا کشش یا دھکیل کا کام کر رہی ہیں. اب اس بنیاد کو یا اس چیز کو واضح کرنے کے لیے آپ نے بھی کچھ مثالیں دی ہیں, اور پہلے سے بھی کئی مثالیں موجود تھیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ کیا ہر وقت ایک الیکٹرون سے فوٹون نکل رہے اور اس کے اندر ابزارب ہو رہی ہیں؟ کیا ہر وقت یہ کام ہو رہا ہے, یا پھر صرف یہ کام اسی وقت ہوتا ہے جب کسی پارٹیکل کو دوسرے پارٹیکل کے قریب لے کر آتے ہیں؟ تو بحیثیت پارٹیکل فزکس آپ اس سوال کا کیا جواب دیں گے؟ تو اگر آپ کلاسیکل فزکس میں کسی بھی پارٹیکل کو دیکھیں, کسی بھی چارج پارٹیکل کو دیکھیں, تو اگر آپ اس کو ایکسیلریٹ کریں, اس کے مومنٹم کو چینج کریں, تو وہ چینج ان مومنٹم جو ہے وہ فیلڈ میں چلا جاتا ہے, کیونکہ اس ذرے کا مومنٹم چینج ہو چکا ہے. اور اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چینج جو ہے یہ کہاں گیا؟ تو وہ آپ خود ہی ایکسلریٹ کریں گے نا کسی پارٹیکل کو. کوئی چارج پارٹیکل اگر ادھر ہے
وہ یا تو اپنی رفتار کی کیفیت میں قائم رہے گا یا وہ ایک جگہ رہنے کی حالت میں ہوگا. اور اگر آپ اس کے اوپر کوئی الیکٹرک فیلڈ اپلائی کرو, اس کو ایکسیلریٹ کرو, تو اس کا مومنٹم پھر بدل رہا ہوتا ہے. تو اب اگر آپ نے یہاں سے ایک الیکٹرک فیلڈ اپلائی کی ہے تو اس کا مومنٹم بدل رہا ہے, آپ نے مومنٹم بھی کنزرو کرنا ہے. وہ کدھر گیا مومنٹم پھر؟ تو اس مومنٹم کو کیری کرنے کے لیے فوٹون جو ہے وہ قدرت نے اس کو بنایا ہے یا ہے موجود. تو وہی مومنٹم کا جو فرق ہوتا ہے وہ فوٹون میں چلا جاتا ہے. جی ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیکلز کو, خاص طور پہ پروٹونز کی اگر بات کریں, جب ان کو ہائی انرجی پر ایکسلریٹ کروایا جاتا ہے تو پروٹون کے اندر کوارک اینٹی کوارک پیئرز جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پارٹیکل فزکس جو ہمیں انفارمیشن دیتی ہے, جو اس کی انفارمیشن ہوتی ہے, اور جس طرح ان کی انرجی بڑھتی جاتی ہے اتنے زیادہ کوارک اور اینٹی کوارک کے پیئرز جنریٹ ہوتے ہیں. اور ایک تھیوری کے مطابق وہ یہ ہے کہ جو گلوونز ہیں وہی بیسیکلی کوارک اور اینٹی کوارک کے پیئرز میں بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر آپ کس طریقے سے تبصرہ کریں کہ یہ کام نیوکلیس کے اندر تو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا, لیکن وہی پروٹون کو ایکسلریٹ کروایا جائے گا تو یہ واضح طور سے یہ شکل نظر آتی ہے. نیوکلیس کو جب آپ دیکھتے ہو تو نیوکلیس تو اسٹیبل ہوتا ہے, ورنہ آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے. وہ نیوکلیس ہی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی توانائی جو ہے وہ کسی حد سے کم ہوتی ہے, لہٰذا وہ باؤنڈ رہتا ہے, اکٹھے رہتا ہے, ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کی انرجی بڑھا لو تو پھر اگر نیوکلیس مطلب یہ ایلس کولائڈر جو ہے سرن میں, یہ نیوکلیائی کی تصادم کرتا ہے آپس میں, تو ان میں سے بھی گلوونز وغیرہ جو ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں. تو وہ آپ کی آڈینس کو میں کہوں گا کہ ALICE ایکسپیریمنٹ جو سرن میں ہے یہ نیوکلیائی کو کولائڈ کرتا ہے بجائے اس کے کہ پروٹونز کو کرے. تو اس میں نیوکلیائی اکٹھے رہتے ہیں, ٹوٹتے نہیں, اور ان کو لا کے کولائڈ کیا جاتا ہے. جو کہ عام جو کولائڈر ہوتا ہے اس میں آپ پروٹونز کو کولائڈ کرتے ہو, ہائیڈروجن کو لے کے اس کا ایک الیکٹران نکال کے پھر ان کا تصادم کراتے ہو. تو یہ جو نیوکلیائی کی کولیجنز میں بھی کوارکس نکلتے ہیں اور گلوونز بھی نکلتے ہیں پروٹون کی طرف, لیکن عام طور پہ ہم نیوکلیس کو اس رفتار تک اتنی توانائی ہم دیتے نہیں. یہ بات ہے. جی تھیوری آف ویکنڈ الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشنز کی بات کریں کہ کائنات کی دو بنیادی ترین قوتوں کو یکجا کرنے کی یہ کوشش تھی, اور یہ سمجھنے کی کوشش تھی. یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا فزکس میں, اور یہ بہت بڑی یونیفیکیشنز میں سے ایک یونیفیکیشن تھی کہ کائنات کی دو بنیادی ترین قوتیں, جو کہ مانا جاتا تھا کہ کائنات کے آغاز میں ایک تھیں لیکن اب ایک حالت میں دیکھنے کو نہیں ملتی, اسی طرح کا تھیوریٹیکل ماڈل تیار کیا گیا اور ہم نے یہ کنفرم کر دیا, اور یہ اس بات کی دلائل, اس کے اوپر مصمم دلائل پیش کیے کہ یہ دو بنیادی قوتیں ایک ہی طرح بیہیو کرتی ہیں. اب جو سمجھ رکھنے والی آڈینس ہے اس کے ذہن میں تو یہ سوال آتا ہے کہ جو ویک فورس ہے اس کے جو فورس کیریئر ہے وہ تو اور ہیں, اور جبکہ الیکٹرو میگنیٹک کے جو فورس کیریئرز ہیں ان کی میتھمیٹیکل پراپرٹیز بھی اور ہیں, سوائے ایک پراپرٹی کے یہ دونوں بوزونز کی کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں, بوز آئنسٹائن اسٹیٹسٹکس کو مانتے ہیں. تو کس بنیاد پر آپ دو مختلف قوتوں کے مختلف ذروں کو ایک ہی ذرے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ آپ اگر الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشن کی قوت کو کیلکولیٹ کریں, اب اس کو کرنے کے لیے آپ کو محض دو چارجڈ پارٹیکلز کا تصادم کرانا ہوتا ہے. ان کا مومنٹم جتنا چینج ہوتا ہے ان کے اوپر جتنی فورس ہوتی ہے, ان کے اوپر جتنا اثر ہوتا ہے, اس سے آپ یہ حساب لگا سکتے ہو کہ اس فورس میں کتنی طاقت ہے. اور آپ ویک فورس کو اگر زیادہ توانائی پہ میجر کرو اور الیکٹرو میگنیٹک فورس کو بھی زیادہ توانائی پہ میجر کرو تو پہلے ان کی طاقت بہت مختلف ہوتی ہے. اگر آپ ایک گراف پہ پلاٹ کریں اور ایک ایکسس پہ مومنٹم رکھیے اور دوسرے ایکسس پہ یہ کانسٹنٹ رکھیے جو کہ فورس کی طاقت کی تعریف کرتا ہے, اور آپ پلاٹ دیکھیں تو پہلے شروع میں لو انرجی پہ جہاں ہم رہتے ہیں اس پہ فرق بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے آپ توانائی کو بڑھاتے جاتے ہیں
तो ये दोनों फोर्सेस की स्ट्रेंथ एक हो जाती है। अब मैं जब ये कहता हूँ कि तवानाई को बढ़ाएं, तो इसका मतलब ये है कि आप 80 GeV 100 GeV से बहुत ऊपर चले गए हो, तो उधर जाके ये दोनों फोर्सेस जो हैं यकसां बिहेव करती हैं, उनकी स्ट्रेंथ एक ही होती है। तो ये इससे आप हिसाब लगा सकते हो कि ये फोर्स जो है अब ये एक है। लो एनर्जी लिमिट में आके ये पार्टिकल्स जो हैं ये जाहिर बात है ये बोसॉन्स जो हैं इनकी मास, ज्यादा तवानाई पे इनकी मास जो है वो उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि एनर्जी उस मास से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी, आपने 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि लोअर लिमिट का भी जिक्र कर दिया, जो दो फोर्सेस को यकजा करने के लिए स्टीवन वाइनबर्ग और प्रोफेसर सलाम ने कॉमन मैथमेटिकल नंबर 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिया था। तो अब हम जानना ये चाहते हैं कि जब आपने फोर्सेस का जिक्र कर ही दिया है, तो आप कपलिंग कांस्टेंट का भी जिक्र कर ही दें तो बेहतर रहेगा। वो उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि अगर कपलिंग कांस्टेंट पर एक ही हो जाता है उनका जाके हाई एनर्जी पे, कपलिंग कांस्टेंट इसमें एक ही होता है। एक को आप तकसीम करते हो बोसॉन W या Z बोसॉन की मास से, तो डिनोमिनेटर जो होता है उसमें W बोसॉन की मास स्क्वायर्ड प्लस चेंज इन मोमेंटम स्क्वायर्ड आता है। तो अगर चेंज इन मोमेंटम स्क्वायर्ड आप बढ़ाते जाओ तो एक पॉइंट आप अगर सर्न की एनर्जी पे आ जाओ तो फिर तो ये W बोसॉन मास स्क्वायर्ड की तो कोई हैसियत ही नहीं है, बहुत कम नंबर हो जाता है ये। तो कपलिंग कांस्टेंट उस लिमिट में वही होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का होता है। तो ये हमें बताता है कि ये एक ही फोर्स है। इसको हम प्रूव भी करते हैं इसी तरह से, वही कपलिंग कांस्टेंट इसमें होता है। जी जी, एट हाई एनर्जी। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त। एक बात ये है, बात समझ लें, सवाल समझ लें, या मैं तो कहूँगा कि ये एतराज है पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर या क्वांटम फिजिक्स के ऊपर। वो ये है कि बाज़-औक़ात पार्टिकल्स हमें इनडायरेक्ट तरीके से मिलते हैं। न्यूट्रिनोस की डिस्कवरी की बात की जाए तो हमें न्यूट्रिनो डायरेक्ट तो नहीं मिला पहले शुरू में, लेकिन इसके असरात नज़र आए और हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो पार्टिकल फिजिक्स के रिएक्शंस या जो इक्वेशंस तैयार की, उस इक्वेशंस के जो जब अमली शक्ल में उसको लाया गया तो वो असरात तभी पैदा हो सकते थे अगर न्यूट्रिनो नाम का जर्रा कोई इस तरह के असर को पैदा करे। इसी तरह की इनडायरेक्ट डिस्कवरी हमने ग्रेविटेशनल वेव्स की भी की। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी में भी यही काम हुआ कि मामूली सी इंटरफेरेंस की बुनियाद पर, ज़मीनी इंटरफेरेंस की बुनियाद पर हमने ये तासुर कायम कर लिया या ये मौक़िफ़ कायम कर लिया कि ये ज़रूर ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से होगा। इस तरह के बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स में तो नहीं, फिजिक्स में देखने को मिलेंगी, जहां इनडायरेक्ट तरीके से किसी चीज को मेजर किया गया या किसी चीज को फाइंड किया गया। खैर, अब एतराज यहाँ पर यह उठाया जाता है कि जब आप श्योर ही नहीं है, जब आप साइंसदान खुद ही सर्टन ही नहीं है कि किसी पार्टिकल को या किसी वेव की एग्जिस्टेंस को डायरेक्ट तरीके से मेजर कर सकें, तो उससे निकलने वाले नतीजों के बारे में आप इतना हतमी फैसला कैसे दे सकते हैं? वो इसलिए कि आप कोरिलेशन भी देखते हैं ना ग्रेविटेशनल वेव्स की दरियाफ्त में। सबसे पहले मैं न्यूट्रिनो पे बाद में आता हूँ। ग्रेविटेशनल वेव्स की दरियाफ्त जो हुई है उसमें सबसे पहले आपकी एपरेटस ऑन होती है, हर वक्त रिकॉर्ड कर रही होती है। आप देख सकते हैं कि लेज़र इंटरफेरोमीटर की इंटरफेरेंस का पैटर्न कैसा है, और आप देखेंगे तो बिल्कुल ही फ्लैट होगा। और उस रोज जब इन्होंने पहली ऐसी चीज की अनाउंसमेंट की थी कि दो न्यूट्रॉन स्टार्स कहीं का तसादुम कहीं हुआ था किसी उसमें, और इनके रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं कि उसी मौके पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गई, बढ़ गई और ऑसिलेट करती रही कुछ अरसे के लिए। और उसी वक्त उस वक्त नहीं, अगले दिन आसमान के उस हिस्से में टेलीस्कोप के जरिए अगले दिन या अगले हफ्ते वो उन्होंने देखा कि वाकई कुछ रोशनी पैदा हुई थी। उसको ऑप्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो इससे फिर हिसाब लगाया गया कि ये ग्रेविटेशनल वेव की डिटेक्शन इस तरह हुई है। आप किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं तो
تو آپ اس کے اوپر اس کے کسی اثر کو میجر کرتے ہیں ہمیشہ، کوئی بھی چیز ایسی ہو. تو اس میں تو ایک کوریلیشن بھی تھا، آپٹیکل کمپوننٹ دیکھی گئی تھی نیوٹرون سٹارز کی کولیشن کی. اور تو اس لیے، اور دوسری بات یہ کہ جنرل ریلیٹیوٹی کی تھیوری جو ہے وہ مرکیوری کے آربٹ کے اوپر بھی پیشن گوئی کرتی ہے، وہ بالکل ہی ایگزیکٹ نکل کے آتی ہے. بینڈنگ آف لائٹ بھی ہو سکتی ہے کی بھی ڈسکرپشن کرتی ہے. نیوٹرینو کے بارے میں یہ کہوں گا، سب سے پہلے تو یہ دیکھا گیا تھا کہ مومنٹم جو ہے وہ کنزرو نہیں ہو رہا تھا، اور پاولی نے کہا تھا کہ شاید نیوٹرینو ہے یا نہیں ہے. آپ اس کے اس وقت کے خط اگر پڑھیں تو وہ خود بھی اس کو یقین نہیں تھا، کہ ٹھیک سے کہہ نہیں سکتا تھا، خود کہہ رہا تھا کہ یار مجھے نہیں معلوم کہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے. اس کے کوئی 20 سال بعد یا 15 سال بعد ایک ریئیکٹر ایکسپیریمنٹ میں یہاں نیوٹرینوز پروڈیوس ہو رہے تھے، بیٹا ڈیکے ہو رہی تھی، اور اگر نیوٹرینوز واقعی میں ہوتے تو ان کا اثر کہیں اور ہوتا، اور واقعی ان کا اثر پھر دیکھا گیا. وہ بیٹا الیکٹرونز کیپچر ہوئے اور پروٹونز جو ہیں وہ نیوٹرونز میں تبدیل ہو گئے، یا وائس ورسا، مجھے ابھی ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن یہ اس بات کی تصدیق جو ہے ایک تجربے سے کی گئی تھی. جی، شاید یہی وجہ تھی کہ اس کو گوسٹ پارٹیکل کا بھی نام دیا گیا. شروع میں جی پکڑ میں وہ نہیں نام جو آتا ہے وہ پھر رہ جاتا ہے، بچپن کا نام بھی بندے کا نہیں چینج ہوتا، تو یہ تو پارٹیکل کا بھی جی رہ گیا. اسی طرح کا اگلا سوال اتفاق سے گاڈ پارٹیکل کے اوپر ہے، یعنی کہ ہگز بوزون کے اوپر ہے. کہتے ہیں کہ جو پارٹیکل جتنا زیادہ ہگز فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا وہ اتنا زیادہ میس رکھے گا، اور جو پارٹیکل جتنا کم انٹریکٹ کرے گا اس کا ماس اتنا کم ہوگا. اور جو پارٹیکل ہگز فیلڈ سے بالکل بھی انٹریکٹ نہیں کرے گا تو وہ میس لیس پارٹیکل کہلائے گا. دو بڑی مشہور میس لیس پارٹیکلز کی ایگزامپل ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو ہمارے پاس پارٹیکل ہے فوٹون، جو کہ بوزون کی کیٹیگری میں آتا ہے، سپیڈ آف لائٹ سے موو کرتا ہے. اور دوسرا سیکنڈ سپن یا سپن 2 والا پارٹیکل گریویٹون ہے، جس کی ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن ابھی نہیں ملی. تو ہگز میکانزم کو ذرا آپ تفصیل سے سمجھائیے کہ کیسے یہ دوسرے پارٹیکلز کو ماس فراہم کرتا ہے، اور کچھ پارٹیکل کیسے اس سے بچ کے نکل جاتے ہیں. کچھ تو نہیں، صرف فوٹون ہی اس سے بچ کے نکل جاتا ہے، اور فوٹون کو وہ میس نہیں دیتا. ہگز پارٹیکل کا جو کپلنگ کانسٹنٹ ہے کسی بھی چیز کے ساتھ، وہ دوسرے پارٹیکل کا میس ہوتا ہے. تو یہ اس کی ایک صفت ہے جو دوسری فیلڈز کو نہیں، آئی مین الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشن جو ہے مثال کے طور پہ، اس میں آپ اگر میں اپنے اوپر 1 کولم چارج لے لوں اور اس میز کے اوپر 1 کولم چارج رکھ دوں، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میز کا وزن کیا ہے، میرا وزن کیا ہے، ہم وہی فورس فیل کریں گے. تو لیکن ہگز کی خوبی یہ ہے کہ وہ میس کے ساتھ اس کی کپلنگ کانسٹنٹ ہی میس ہوتی ہے دوسرے پارٹیکل کی. اب اصل میں سوال یہ ہے کہ وہ اس طرح کیوں اس کی کپلنگ جو ہے وہ میس کے ساتھ ہوتی ہے. اصل میں یہ سوال ہے، واقعی یہ سوال ہونا چاہیے. اور اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی، یہ درست فرمایا آپ نے کہ کئی سوالوں میں انسان کا علم بے بس ہوتا ہے. تو سوال کچھ اسی طریقے سے، اسی سلسلے سے منسلک تھا. وہ یہ تھا کہ اس لیول پر بات کر کے ہماری میس کی تعریف چینج ہو جاتی ہے یا چینج ہو جانی چاہیے. تو ہگز لیول پہ میس کی تعریف آپ کس طرح کریں گے؟ کیا what is mass at Higgs level؟ what is mass، کہ آپ کسی چیز کی ریسٹ فریم میں جا کے اس کی توانائی کا پیمانہ کریں تو میں تو اس کو میس کہوں گا. میس آلسو انرشیا بھی ہوتی ہے کسی چیز کو اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے جائیں تو آپ کو کتنی توانائی صرف کرنی پڑے گی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، یعنی کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب میں صرف تجربے کے حوالے سے دے سکتا ہوں کہ بھئی میں نے اپنے چشمے کا کیس اٹھایا تو اس کی میس اتنی ہے. تو اب واٹ از میس، میں ٹیکنیکل میتھمیٹیکل فزکس کی ٹرمز میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کسی کی ریسٹ فریم میں آپ چلے جاؤ اور اس کی جتنی بھی توانائی ہے وہ اس کو میں میس کروں گا. جی، اب پرابلم یہاں پر یہ آتی ہے کہ بات سے بات نکلتی جاتی ہے، وہ جو کہ میرے سامنے رکھی گئی ہے کہ ریسٹ فریم کا بھی تو تصور ایک اپنے آپ میں شبہ اور شبہات رکھتا ہے.
اور اس کے اوپر کافی بحث موجود تھی، مارچ کی بحث، اس کے بعد نیوٹن کی بحث، اس کے بعد آئنسٹائن کی بحث، اور لیبنیز کا ایک اپنا تصور تھا کہ کوئی چیز حرکت کر رہی ہے یا ریسٹ میں ہے یا نہیں ہے. تو میں چاہتا تھا کہ آپ ذرا اس بات کو بھی اس کے ساتھ ہی جوڑ دیتے. ریسٹ فریم کی تعریف یار مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ میں 3-4 دہائیوں سے میتھس کا حساب لگا رہا ہوں اور ریسٹ فریم میں لگا رہا ہوں اور مجھے جواب ماشاءاللہ ابھی تک مل رہے ہیں. اب یہ ماخ یا آئنسٹائن اور نیوٹن کی بحث وغیرہ بہت عرصہ ہو گیا ہے. ان بنیادی سوالوں پہ میرا توجہ نہیں رہا، شاید بدقسمتی سے، کیونکہ وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر مجھے ریسرچ گرانٹ بھی لکھنے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھانا ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے. اور بھائی ہم جس چیز کا حساب لگاتے ہیں اور اس ایکسپیریمنٹ کو ریپیٹڈلی ہم کر سکتے ہیں، میں اسی چیز کو دیکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ ضرور کوئی ریسٹ فریم ہی میں ہم لگ بھگ یا آلموسٹ ایگزیکٹلی ہم حساب لگا رہے ہیں. تو اس سے زیادہ مجھے نہیں، میں کہنے کے لائق نہیں ہوں اس سے زیادہ. ایک میرا ذاتی سوال ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ ہماری بحث ہے یا یہ فلاسفرز کی بحث ہے؟ کیا فزسسٹ کو یہ بحث کرنی چاہیے؟ کرنی تو ضرور چاہیے. کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کو آپ ڈسکس نہ کریں. فلاسفرز بہت اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن میں نے آنیسٹلی اس چیز پہ توجہ بالکل نہیں دی، کیونکہ کچھ ڈسکشنز ایسی ہوتی ہیں جن کا کہ پھر وہ پایان ہی نہیں ہوتا، اینڈ ہی نہیں ہوتا، آخر ہی نہیں ہوتا. اگر میں ایسے ڈسکشن میں پڑ جاؤں کہ بھئی ریسٹ فریم کیا ہے، اور اس پہ تو سال گزر جائیں گے اور مجھے بہت ساری اور چیزیں کرنی ہیں، تو میں نے تو نہیں سوچا اس کے بارے میں. جی آگے ایک بڑا اہم سوال آتا ہے، وہ فائنمینز انفینٹ کوانٹم پارٹس کے اوپر. کہتے ہیں کہ ایک پارٹیکل یا ایک فوٹون، اس کا کوئی پاتھ یا اس کا رستہ، اس کا ذریعہ منزل تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، وہ اس کے بارے میں ایگزیکٹ تعین نہیں کیا جا سکتا. وہ انفینٹ پاتھ بھی لے سکتا ہے. یہ کس بنیاد پر یہ بات کی جا رہی ہے اور کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا تعلق پھر فائنمن کی آپ پاتھ انٹیگرل اپروچ کی شاید بات کر رہے ہیں. جی پاتھ انٹیگرل فارمولیشن آف کوانٹم میکینکس. ہاں، تو اس کا پھر وہی امکان سے تعلق ہے اس کے. ونس اگین میں بھی جو کورس پڑھاتا ہوں اس میں میں پاتھ انٹیگرل فارمولزم تو نہیں استعمال کرتا. آپ پاتھ انٹیگرل فارمولزم کو لے کے آپ استعمال کر کے کسی اسکیٹرنگ پرابلم پہ اس کو اپلائی کر کے آپ صحیح جواب حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہم روز کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں الیکٹران پروٹون اسکیٹرنگ، الیکٹران الیکٹران اسکیٹرنگ، اینڈ اٹ ورکس. آپ ایک دوسرا جو طریقہ ہے وہ کینونیکل کوانٹائزیشن، انٹریکشن ریپرزنٹیشن، ان چیزوں سے بھی آپ انہی چیزوں کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں. ایک میں آپ فرض یہ کرتے ہو کہ ایک ذرہ جو ہے وہ یہاں سے وہاں جانے میں ہر راستہ اختیار کر لیتا ہے، لیکن ہر راستے کا امکان جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذرہ جو ہے یہاں پیدا ہوتا ہے، یہ ایک لہر کی حیثیت اختیار کرتا ہے، پھر وہ وہاں جا کے کولیپس ہو جاتا ہے. اور دونوں اپروچز جو ہیں آپ کو وہی جواب دیتے ہیں جس کا آپ جس جواب کا آپ تجربے سے تصدیق کر سکتے ہیں. تو اب حقیقت میں کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ ہم جان ہی نہیں سکتے. معجزہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کا حساب لگا سکتے ہیں ان دا سیم وے. یہ ایک طریقہ ہے، اب کسی کو نہیں معلوم. اور یہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا معجزہ، یہ بیسٹ لفظ ہے جو کہ اس چیز کی ایکسپلینیشن کرتا ہے. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے معجزہ. معجزے کا مطلب ہوتا ہے عقل کو عاجز کر دینا، یعنی واقعی ہی یہاں پر انسان کی جو عقل ہے وہ عاجز ہو جاتی ہے اور سمجھ نہیں لگتی کہ یہ سارے کام کس طرح ہو رہے ہیں. ایک سوال ہے کہ پارٹیکل، کوئی الیکٹران ہے یا پروٹون ہے، وہ ایک پارٹیکل یعنی کہ ایک فوٹون کو چھوڑتا ہے، ریلیز کرتا ہے، اور پھر کوانٹم تھیوری
या क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये बताती है कि ये फिर उसी इलेक्ट्रॉन के पास कभी ना कभी वापस भी आता है। यानी कि अगर बेशक जी जी जी। हाँ जी, और बेशक ये कि यूनिवर्स का ही चक्कर क्यों ना लगा ले, बेशक बेशक यूनिवर्स का चक्कर क्यों ना लगा ले, ये वापस भी आता है। अब हमें समझने में साइंस के तालिब इल्मों को, साइंस के उस्तादों को मुश्किल ये पेश आती है कि ये अपना पेरेंट इलेक्ट्रॉन की पहचान किस तरह करता है। अगर पहचान वन नहीं करता है यार, पहचान नहीं करता ये। इसमें भी एक क्या नाम है इस आदमी का, पीटर मिलोनी की किताब है क्वांटम फ्लक्चुएशंस एंड क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, या कुछ ये यहाँ रखी हुई है मेरे पास, नहीं ऑफिस में। पीटर मिलोनी की एक किताब है क्वांटम फ्लक्चुएशंस एंड क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, अब मुझे टाइटल ठीक से नहीं याद है। उन्होंने ये हिसाब लगाया है कि जो नायकीनी जो होती है क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसके ज़रिए फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिसके ज़रिए हर जगह एक फोटोन हमेशा मौजूद होता है जीरो पॉइंट एनर्जी के नाम से, आप उस नुक्ते से भी अगर आप हिसाब लगाएं तो आपको ये सेल्फ एनर्जी जो है इसका सही हिसाब मिल सकता है। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप इस चीज़ का हिसाब लगा सकते हैं कि एक ज़रा जो है खुद एक फोटोन को इमिट करता है, खुद उसको ऑब्जॉर्व करता है, उससे उसकी मास भी चेंज हो जाती है, रिनॉर्मलाइजेशन करनी होती है ये वो। तो ये जो है इक्विवेलेंट है जीरो पॉइंट एनर्जी के मुताबिक पीटर मिलोनी के। अब वंस अगेन यार, कभी कभी ये होता है कि आप मैथमेटिक्स के ज़रिए किसी चीज़ का हिसाब लगाते हैं और आपको सही जवाब मिल जाता है, और फिर वो एक मशीन, एक ब्लैक बॉक्स की तरह हो जाता है जिसमें आप चंद नंबर डालते हैं, उसमें से जवाब निकलता है, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वही जवाब आपको एक्सपेरिमेंट तजर्बे में भी नज़र आता है। तो अब क्यों मैथमेटिक्स आपको सही जवाब दे रही है ये हम नहीं जानते। वो आपको मैंने पहले जो बात की थी कि द यूनिवर्स इज अमेजिंग बिकॉज इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिबल एट ऑल, यानी ये कायनात इसलिए ताजुब कुन है कि हम इसको थोड़ा सा भी समझ सकते हैं। ये आइंस्टाइन की कही हुई बात मैं आपके सामने फिर दोहरा देता हूँ। अब मुझे इसका जवाब नहीं पता कि क्यों मैथ्स इतनी अच्छी तरह हमें जवाब दे रही है। कुछ चीज़ें मैं आदतन करता हूँ और उनके बारे में मैं सोचता भी नहीं, शायद सोचना सही चाहिए लेकिन अगर मौका मिले तो ज़रूर सोचूंगा। जी, और इसी पर यूजीन पॉल विगनर ने एक मजमून भी लिखा था, अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिकल साइंसेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और मैं ये भी इससे आगे जाके कहूँगा कि मुझे भी इसकी वजह कतई नहीं मालूम। मुझे नहीं पता कि क्यों हमारी जहन की एक तख्लीक है, मैथमेटिक्स जो है वो क्यों इतनी कारआमद है और क्यों इतनी कामयाबी से चीज़ों की पेशन गोई कर सकती है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इसके भी लिमिटेशंस हैं, ज़ाहिर बात है। आप, मैं या कोई और इंसान एक वक्त में एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं। हमने इस सेशन को कुछ तकरीबन 1 घंटे पहले शुरू किया और उसके बाद हम वक्त में पीछे नहीं गए, हम वक्त में आगे मूव किया, पॉजिटिवली हमने टाइम को मूव किया। लेकिन एक एंटी पार्टिकल जो कि पार्टिकल ही है और वक्त में पीछे चल रहा है, एक जो पॉजिट्रॉन है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन वक्त में पीछे मूव कर रहा है। और फाइनमैन डायग्राम्स में हम एंटी पार्टिकल्स के लिए जो एरोज इस्तेमाल करते हैं वो मुखालिफ समत में, ऑपोजिट डायरेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। ये समझ नहीं लगती ये बात क्या है और इसमें इसके जी 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 सही। अब दुरुस्त फरमाया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि तरीक़े और हकीकत में, मैथमेटिकल तरीक़े और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप x = ½ GT² लेके, यानी कि कोई चीज़ आप ग्रेविटेशनल फील्ड में फेंक रहे हैं, आप टाइम को नेगेटिव ले लें तो वो फिर भी आपको सही जवाब देगा। आप टाइम को नेगेटिव ले लें अगर किसी चार्ज पार्टिकल की इक्वेशन में, कोवेरिएंट इक्वेशन में, तो आप यही देखेंगे कि टाइम की वैल्यू को अगर आप मनफी कर दें तो वो बराबर है उसकी चार्ज को मनफी करने में। वो एक इक्वेशन है। टाइम के सामने चार्ज अगर लिखा हो तो आप चार्ज को लेके, वो माइनस साइन को लेके चार्ज के सामने रखते हैं। ये एक इक्वेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हकीकत है और हकीकत में ये पार्टिकल जो है ये
वक्त को वो रिवर्स गियर में ये पार्टिकल जा रहा है। ये एक मैथमेटिकल इफेक्ट है, और ये वाकईन होता है या नहीं होता ये हमें नहीं मालूम, लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जॉन व्हीलर और चंद ऐसे लोगों ने ये थ्योरी लिखी थी कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो वक्त में सामने भी जाता है और पीछे जाता है, और इसी तरह से हमको पॉजिट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नजर आते हैं। तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होता है, ये मैथमेटिक्स है और ये चल जाती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वाकई वक्त में कोई चीज़ पीछे जाती है। तो वो फाइनमैन ने ये तरीका इस्तेमाल किया था, उसने ये नोट किया था कि अगर मैं नेगेटिव साइन ले लूँ तो चार्ज चेंज हो जाता है, और उसने कहा मैं क्यों ना पॉजिट्रॉन का हिसाब इस तरह से लगाऊं, इसकी स्कैटरिंग का हिसाब, इसकी कैफियत, इसकी तमाम चीज़ों का हिसाब इस तरह लगाऊं। तो फाइनमैन ने ये तरकीब सोची थी। अब तरकीब का मतलब ये नहीं है कि ये वाकई में हकीकत है या वाकई में ऐसा होता है। उसने कभी ये नहीं कहा था कि ये यही होता है। वो कहता है कि वी कैन ट्रीट देम एज इफ दे आर ट्रैवलिंग बैकवर्ड इन टाइम। जी, बहुत ही इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू। जी, बहुत ही मुनासिब और मुतवाज़न जवाब आपने इस सवाल का दिया कि हमें बहैसियत साइंस के तालिब इल्म के या साइंस को समझने के लिए इस चीज़ का हमेशा फ़र्क रखना चाहिए कि जो मैथमेटिक्स जिसको हम क्रिएशन ऑफ माइंड कह रहे हैं, और जो रियलिटी जो ऑब्जर्वेबल है, उसमें ज़रूर बेशक एक बारीक सी चादर रहे, लेकिन चादर ज़रूर उनके दरमियान में होनी चाहिए। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमने अभी ये वन इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात की कि एक ही इलेक्ट्रॉन है जो वक्त में आगे और पीछे चल रहा है। अब हम अपने आखिरी 2 सवालों की तरफ चलते हैं, जो कि इस सेशन के आखिरी 2 सवाल होंगे। वो ये है कि सिंगुलैरिटीज लूप्स की बात की जाए तो यहाँ पर आकर हमें इन्फिनिटीज मिलती हैं, हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं, हमारा फिजिक्स और मैथमेटिक्स एट द स्पॉट पहली दफ़ा ऐसा देखने को मिलता है कि इकट्ठा कोलैप्स कर जाता है। ब्लैक होल की इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर बात की जाए तो क्वांटम सिंगुलैरिटीज मिलती हैं। फाइनमैन डायग्राम्स में भी अगर लूप्स आ जाएं तो हम सिंगुलैरिटीज को जो है देखते हैं। अगरचे रेगुलराइजेशन, डायमेंशनल रेगुलराइजेशन, पॉलीविलाई रेगुलराइजेशन या दूसरी रेगुलराइजेशन के जरिए हम किसी हद तक सिंगुलैरिटीज को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो फिल वक्त हमारी ब्रेक लगी है या हमारे हाथ खड़े हुए हैं, ये शायद किसी और दुनिया की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ जी, हो सकता है कि इसके पीछे, तो मिसाल के तौर पे अगर आप, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है जो कि अगर आप 3rd ईयर अंडर ग्रेजुएट हो आप कर सकते हैं। आप एक इन्फिनिटली लंबा तार ले लो, उस पर कुछ आप बर्की बार कुछ चार्ज दे दें, लीनियर चार्ज डेंसिटी ले लें, और उसकी आप वोल्टेज कैलकुलेट करें किसी और पॉइंट पे, तो उसकी वोल्टेज जो होगी वो 1/r होती है आमतौर पे हम गाउसेस लॉ इस्तेमाल करके इसका हिसाब लगाते हैं। लेकिन अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करें, उसमें आपको एक इंटीग्रल करना पड़ेगा -∞ to +∞, और आपको जवाब जो मिलेगा वो इन्फिनिट होगा। अब वो जवाब क्यों इन्फिनिट है? जाहिर बात है वो इसलिए इन्फिनिट है कि आपने इन्फिनिट अमाउंट ऑफ चार्ज पे इंटीग्रेट किया है, आपने जमा किया है इन्फिनिट लातादाद चीज़ों को जमा करके आप एक मखसूस आंसर हासिल करना चाह रहे हैं। आप फिर उसकी चेंज को जब आप देखते हो, उससे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो तो वो इन्फिनिट नहीं होता। तो इससे हमें एक चीज पता चली है कि अगर कोई चीज इन्फिनिट है तो उसकी वजह यह है कि आपने पहले से ये रवैया इख्तियार किया था कि एक इन्फिनिट वायर हो भी सकता है, ठीक है, और लेकिन हालांकि हमें मालूम है कि ये नामुमकिन है। तो उसी तरह जब हम लूप्स में कोई इंटीग्रल करते हैं तो हम 0 to -∞ to ∞ लातादाद वर्चुअल पार्टिकल्स पे इंटीग्रेट करते हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि लातादाद वर्चुअल पार्टिकल्स हों और उनकी एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा हो, उन तमाम एनर्जीज पे हम इंटीग्रेट करते हैं? तो ये तो नामुमकिन है। कहीं ना कहीं हमारी फिजिक्स की थ्योरी जो है वो टूट जाएगी और इतनी तवानाई जो है वो मुमकिन नहीं होगी। तो इस वजह से हमें इन्फिनिटीज मिलते हैं। अब वो कौन सी चीज़ है जिनकी वजह से ये
انفینٹیز کنٹرول ہو جاتی ہیں, کیا دوسرے پارٹیکلز موجود ہیں جو کہ اسی ایکویشن میں آ کے نیگیٹو سائن سے انفینٹیز کو کینسل کرتے ہیں, ان کا علم ہمیں نہیں ہے. اسے سپر سیمیٹری کہتے ہیں مثال کے طور پہ, یہ اپروچ ہوتا ہے. تو ریڈارملائزیشن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, سنگولیرٹیز, اس میں ہماری اسمپشنز جو ہیں وہ انہی چیزوں پہ مبنی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں انفینٹی تک لے جانا پڑتا ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کی حد کیا ہے, اور یہ نہ جاننے کی وجہ سے یہ انفینٹیز پھر آ جاتی ہیں ہماری کیلکولیشن. جی پارٹیکل تو ان فزکس کی کے ڈفرینسز لینی ہوتی ہیں. جی پارٹیکل فزکس کے بارے میں اگر یہ کہہ دیا جائے تو شاید میرے نزدیک غلط نہیں ہوگا کہ یہ پوری روشنی میں چلنے والی ایک اندھیری دنیا ہے, جو روشنی جی میں ہے بالکل صحیح. لیکن اندھیری دنیا ہے, نظر نہیں آتی. آخری جی سوال جی اسی سے ضمن میں ہے کہ یہ بتائیے کہ گریویٹون کی ڈسکوری تو ابھی نہیں ہوئی, اور اس کی جی کافی میتھمیٹیکل پراپرٹیز ہم نے اس کو ڈھونڈا, سمجھنے کی کوشش کی, اس کا اسپن نکالا, اس کے انرجیز کو سمجھنے کی کوشش کی, اس کے کپلنگ کانسٹنٹس کو سمجھنے کی کوشش کی. گریویٹون جب مل جائے گا تو کیا اسٹینڈرڈ ماڈل مکمل ہو جائے گا یا ایک نئی سائنس کی شروعات یار, ہوگی؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ گریویٹون جو ہمیں ملے گا وہ کیا, شاید اس سے پوری اسٹینڈرڈ ماڈل ہی تباہ ہو جائے. جی اس سے پہلے شاید ہم کو اسٹینڈرڈ ماڈل کو دوبارہ ارسر نو لکھنا پڑے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آج کے اسٹینڈرڈ ماڈل میں میرا نہیں اسٹینڈرڈ ماڈل مکمل تھیوری نہیں ہے, یہ ایک افیکٹو تھیوری ہے. جن انرجیز, جن توانائیوں کا ہم پیمانہ لگا سکتے ہیں, اس لمٹ میں یہ ایک تھیوری ہے جو چیزوں کی تعریف کافی ایکوریٹلی کر سکتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اسٹینڈرڈ ماڈل ایک مکمل تھیوری ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس میں گریویٹون آسانی سے اس کو آپ ایبزارب کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس میں بہت دیر باقی, بہت سوچنا ہے ہم نے, اور اس کے بارے میں اتنا جانتا نہیں ہوں. خاص طور پہ کوانٹائزڈ گریوٹی کے بارے میں مجھ کو اتنا علم نہیں ہے. مجھے صرف اتنا پتہ ہے جتنی بات آپ نے ابھی کہی تھی کہ اس کے لیے گریویٹون, ایک اسپن 2, ایک ٹینسر پارٹیکل جو ہے یہ ضروری ہے. اب یہ رینارملائز بھی نہیں کر سکتے اس تھیوری کو, انٹرنسکلی نہیں کر سکتے. تو اب میں یہ ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا کہ گریویٹون کے آنے سے کیا ہوگا, لیکن میرا نہیں خیال کہ اسٹینڈرڈ ماڈل ایک مکمل اور کامل تھیوری ہے. یہ بھی میں نہیں, اس کو نہیں بلیو کرتا. پھر آپ اسٹینڈرڈ ماڈل کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ واٹ از بیونڈ اسٹینڈرڈ ماڈل؟ یار یہ نہیں معلوم ہے, کیسے پتا ہو سکتا ہے کسی کو. چند لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سپر سیمیٹری جو ہے وہ حقیقت ہے, حقیقت کی بہتر ڈسکرپشن ہے. لیکن سپر سیمیٹری اب ہم 10-15 سال سے اس کی تلاش جاری ہے یہ سرن کولائڈر میں, اور اس کے تو کوئی 10 سال سے جاری ہے, اور اس کے کوئی آثار نہیں نظر آ رہے. اور تو اسٹینڈرڈ ماڈل کے آگے, اسٹینڈرڈ ماڈل تو ایک ڈسکرپشن ہے, اور لیکن اس کے پیچھے کوئی بنیادی وجوہات نہیں نظر آتے مجھے. ہگز کی میس 125 کیوں ہے, ٹاپ کی میس 175 کیوں ہے, ان چیزوں کے جوابات آپ کو نہیں ملیں گے اسٹینڈرڈ ماڈل میں. یہ تو بائی ہینڈ آپ ان کو لکھ لیتے ہو اندر جا کے. تو میرا نہیں خیال کہ اسٹینڈرڈ ماڈل مکمل ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اسٹینڈرڈ ماڈل کے بعد کیا آئے گا. اگر یہ مجھے پتا ہوتا تو میں یہاں آکسفورڈ میں نہیں بیٹھا ہوتا. تو میں تو اس موضوع پہ کتاب لکھ رہا ہوتا گھر بیٹھا ہوا. تو اس کے بارے میں تو کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا. کچھ تھیوری کے لوگ ہیں جن کو بہتر آئیڈیا ہوگا اس چیز کا.